الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے،
اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت سورہ عنکبوت کی ہے۔ آج کل ہم رمضان کے آخری عشر سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے، اور یہ عشرہ اس قبولیت کی معراج حاصل کرنے کا خاص عشرہ ہے، جس میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر بھی کیا تھا تفصیل سے۔ آج کا دن بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک بابرکت دن ہے، یعنی جمعہ کا دن، جو اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہر 7ویں دن آتا ہے، جس میں ایک خاص گھڑی بھی قبولیت دعا کی آتی ہے۔ بس یہ تمام برکتیں ان دنوں میں جمع ہوئی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسانوں کی طرف توجہ دلا رہی ہیں۔ یہ توجہ عارضی توجہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مستقل مزاجی سے اس امر کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی خدا کی تلاش کے لیے جد و جہد۔ اگر کامیاب ہو جائے یہ جد و جہد تو ایک بندے کو خدا تعالیٰ کا قرب دلا کر اس کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ جد و جہد کامیاب کس طرح ہوگی؟ جس سے خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے کے راستے دکھائے گا۔ اس میں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سے ملنے کی کوشش کرتے رہو۔ ایک مستقل مزاجی سے ہی کوشش ہونی چاہیے، اور جب اللہ سے ملنے کی کوشش ہوگی تو ظاہر ہے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس کے قریب کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی خاص توجہ ہوتی ہے، اور آج کل رمضان کا مہینہ ہمیں اس کوشش اور جد و جہد کا موقع میسر کر رہا ہے۔ رمضان کے روزے اور اس کی عبادتیں بھی ایک خاص مجاہدہ ہیں، اگر انسان سمجھ کر کرے، اس کو سمجھے، اس کی روح کو سمجھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس اس روحانی ماحول میں ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے بات کروں گا کہ کیا کیا باتیں ہیں اور طریق ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کو اختیار کر کے، جن پر توجہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو محسنین کا گروہ بنا کر یہ خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں محسنین کے ساتھ ہوں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، نیکیوں پر قائم رہنے والے ہیں، میرے راستوں کی تلاش کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اب کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے راستوں کو پا کر ہمیشہ اس گروہ میں شامل رہ سکتے ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن اس وقت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مختلف قرآن کریم کی مختلف آیات سے اور ان کی آیات کی روشنی میں وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس وقت میں جیسا کہ میں نے کہا اس خاص آیت کے حوالے سے بات کروں گا جو جہاں آپ نے مختلف جگہوں پر اس کی تفسیر فرمائی ہے۔
ہر انسان کی استعدادیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اس کی سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جہاں تک استعدادوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی استعدادیں اور طاقتیں معیار کے حساب سے مختلف رکھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جو بھی استعدادیں ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے راستے دکھائے گا۔ لیکن انسانی سوچ اگر ان استعدادوں کے انتہائی استعمال میں روک بن جائے، نفس مختلف بہانے تلاش کرنے لگے، تھوڑی سی کوشش کو جہادہ کا نام دے دیا جائے، تو اس سے انسان اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ بس خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے والے ہی خدا تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مختلف درجے ہیں، جو ایک جود مسلسل سے اللہ تعالیٰ کی توجہ کو جذب کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب اور اس کی طاقتوں اور صفات پر کامل ایمان اس مسلسل کوشش کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ اگر صرف عقل کے ترازو سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا، اپنی طرف آنے کے راستے نہیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے راستوں کی تلاش کے لیے پہلی کوشش بندے نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہچان کے لیے بھی بندے کو اندھیرے میں نہیں رکھا کہ کس طرح راستے تلاش کرنے ہیں۔ سب سے اول اس زمانے کے لیے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے تا قیامت کے زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو ہمارے سامنے رکھا کہ اس میں سے راستے تلاش کرو۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کے ذریعے انسان کو راستوں کی نشاندہی کرتا رہا اللہ تعالیٰ، اور پھر انبیاء کے ذریعے سے نشانات اور عجائبات دکھا کر اپنی ہستی کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے، تاکہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے راستوں کی پہچان ہو سکے۔